बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। चौदह सौ 42 हिजरी के शह मुहर्रम की 8वीं तारीख आप हज़रात बोल टीवी की जानिब से ये मजलिस समाअत फरमा रहे हैं। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। बशीर व मारूफ आया मुबारका है कलाम पाक की, जिसमें परवरदिगार आलम कुल कहकर मुखातिब कर रहा है। कुछ तलब किया जा रहा है उम्मत से। परवरदिगार आलम अपने महबूब नबी से कहलवा रहा है कि कहो इनसे, कुल इनसे कहो ला ला पहले, ये वही ला है जो ला इलाह में है। नहीं चाहिए, वहाँ भी ला का तकाज़ा यही है कि जब तक ला के तकाज़े ना पूरे हो जाएं, इल्ला के तकाज़े कैसे पूरे होंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, कुछ नहीं। वो तमाम अय्यामे कुफ्र की रसूमात, वो हरकतें, वो बुतों से मोहब्बत, वो बुत परस्ती, दिल को बिल्कुल पाक और साफ कर लो। पहले उस सब को निकाल बाहर करो, फिर कहो इल्लल्लाह, वो अल्लाह। नहीं, कुछ और नहीं, खालिस तौहीद, एक से मोहब्बत, एक से वफा, एक की इताअत, बहुत से खुदा नहीं, एक वाहिद अहद समद। वहाँ भी कुल है, जब तौहीद शुरू हो रही है तो वहाँ भी कुल अल्लाहु अहद, कुल से बात शुरू। यहाँ कुल के बाद ला, कलमे वाला ला। ला असअलुकुम अलैहि अजरन,
نہیں مانگتا کوئی اور اجر، اجر میں کوئی چیز نہیں چاہیے، جو کچھ تمہارے ذہن میں ہے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کیا ہے اجر رسالت؟ الا المودۃ فی القربی، الا کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء ما سبق آئے وہ جب اپنے کام کو مکمل کر چکتے تھے تو ہر نبی کہتا تھا ہم نے اپنا اجر اللہ پہ چھوڑ دیا۔ وہ اجر اللہ پر اسی لیے چھوڑ رہے تھے، تمام انبیاء، کہ آخری نبی کو اجر مانگنا تھا امت سے، آخری نبی کو مانگنا۔ مودت قربا سے، قاف رے بے چھوٹی یہ پر چھوٹا الف، جیسے عیسیٰ لکھیں اور موسیٰ لکھیں، قربا پہ چھوٹا الف۔ اقرب بھی ہو سکتا تھا لیکن نہیں، ساؤنڈ کے اعتبار سے عین قاف رے بے والا اقرب آ جاتا۔ وہ حشرات الارض کا ایک کیڑا ہے جسے اردو میں بچھو کہتے ہیں، اقرب۔ الف سے جب لکھیں گے الف قاف رے بے تو وہی معنی ہوں گے، قریبی، قریب تر، رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، قربا۔ دیکھیں یہ لفظ اردو میں رائج ہے، اسی سے بنا ہے قرابت داری، رشتہ داری۔ قربا اشارہ ہے، میری اولاد، میری اولاد، نبی فرما رہے میری اولاد، میری ذریت، میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ عشق بھی عربی لفظ ہے، محبت بھی عربی لفظ ہے، لیکن ایک اچھوٹا لفظ جو استعمال شدہ نہیں تھا، طہارت اہل بیت کو دیکھتے ہوئے، مودت۔ اب عشق کے معنی کچھ اور ہے، وہ جنون کی حدوں تک جاتا ہے۔ محبت کے معنی کچھ اور ہے، وہ دنیا میں بٹی ہوئی ہے۔ سب کی محبتیں کسی نہ کسی شے سے، کسی رشتے سے ہیں۔ محبت نہیں مانگی، عشق نہیں مانگا، مودت مانگی، جس کا ترجمہ اردو میں محبت ہو جاتا ہے، لیکن مودت کا ترجمہ محبت نہیں ہے۔ مودت کے معنی یہ ہے کہ ایک آن کے لیے بھی جسے چاہا ہے اسے بھولا نہ جائے، اسے بھولا نہ جائے، یعنی دل میں ہر وقت وہ رہے، ساتھ ہے، جیسے ایمان ساتھ ہے، دین ساتھ ہے، واجبات ساتھ ہے،
ویسے ہی یہ مودت بھی واجب ہے، قرآن کی آیت ہے، واجب ہے، اور ہر وقت دل میں رہے، دل میں رہے، لیکن جب یاد آئے اور شدت سے یاد آئے تو اظہار ضروری ہے، اور اظہار کے لیے درود رکھا گیا ہے، محبت کے لیے درود نہیں ہے، مودت کے لیے درود ہے۔ یاد دل میں تھی، بتا دیا کہ شدت سے یاد آئی ہے، ذکر سنا اور مودت بڑھ گئی۔ جیسے درود بڑھتا ہے ویسے ہی مودت بھی بڑھتی ہے، کمی نہیں ہوتی۔ بات قل سے شروع ہوئی، لا تک آئی، اجر تک آئی، اللہ تک آئی، مودت، اجر رسالت، میرے قریبی رشتہ داروں سے، قربا سے، آیت کی تشریح ہوئی، رسول اللہ سے پوچھا گیا کون ہیں وہ رشتہ دار؟ آپ نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور جو حسین کی نسل میں ائمہ آئیں، یعنی ایک سلسلہ ہے امام مہدی تک مودت کا۔ اب یہ لا اور اللہ جو ہے کلمے میں بھی ہے، لا الہ الا اللہ، لا بھی ہے اللہ بھی ہے، اس آیت میں بھی لا بھی ہے اللہ بھی ہے۔ قل لا اسألک علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اب تیسری بار اگر کہیں نظر آتا ہے لا اور اللہ تو لا فتح الا علی، لا لا سیف الا ذوالفقار، لا بھی ہے اور اللہ بھی ہے، وہاں بھی لا ہے۔ یہ آیت ہے اور یہ حدیث قدسی ہے، لا فتح الا اللہ۔ جنگ احد میں جب علی کی ٹیک ٹوٹ گئی تو جبریل امین ذوالفقار لے کر آئے، گویا ملک آسمان کی طرف سے قصیدہ پڑھتا ہوا آیا، لا فتح الا اللہ، لا سیف الا اللہ۔ نہ ایسا جوان نہ ایسی تلوار، جتنی بھی آیات قرآن میں اہل بیت آل رسول کے لیے ہیں، جتنی بھی حدیثیں پیغمبر نے ارشاد فرمائیں، سب انمول ہیں، ایسی ہیں کہ 1400 سال سے یہ آیات اور ان حدیثوں کی شرح ہو رہی ہے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ جب سنو تو ذکر تازہ، یہی تو قرآن کا معجزہ ہے کہ چند آیتوں سے پتہ تو چل جاتا ہے، جب اہل بیت کی شان میں کوئی آیت پڑھی جاتی ہے تو قرآن کے معجزے کا پتہ چلتا ہے۔ جتنی بار پڑھو گے اور جتنی بار سوچو گے، فکر کرو گے،
نئے نکات سامنے آ جائیں گے، اور وہ ایسے نکات ہوں گے جو کہیں نہ کہیں لکھے ہوں گے، بھلے اس کتاب تک آپ نہ پہنچیں، اس لیے کہ یہ یہاں سے محبت ہے، یہاں سے نہیں۔ اس کا منبع، اس کا مسکن، اس کا محور دل ہے، دل ہے۔ کس کس طرح سمجھایا کہ اس آیت کو سمجھو، ہم نے تمہیں کیا کیا عطا کیا، ہم نے تمہیں کفر کے اندھیرے سے نکالا، ہم تمہیں گمنامی سے نکال کر شہرت کی طرف لائے، توحید جیسا عقیدہ عطا کیا، ہم تمہارے سرپرست بنے، اسلام جیسا دین تمہارے حوالے کیا، احکامات تمہیں سکھائے، توحید کے ساتھ تمہیں عدل بتایا، 1,24,000 انبیاء کا تعارف کروایا، آنے والی قیامت کے بارے میں بتایا، شہادت کی موت کو خوبصورت بنا دیا، جہاد کا عقیدہ دے دیا، فروع دین میں نماز جیسی عبادت دے دی تاکہ کبھی اللہ سے غافل نہ رہو، سجدے ہوں اور سجدے ہوں اور سر اس کی بارگاہ میں جھکتا رہے تاکہ دنیا کے کسی جابر کے سامنے سر نہ جھکے۔ جبھی کو اتنا عادی بنا لو اس کی اطاعت کا کہ ظلم کے آگے سر نہ جھکے۔ پھر تزکیہ نفس کے لیے روزے دے دیے، دین کی بلندی کے لیے حج دے دیا، آزمائش کے لیے زکوٰۃ دے دی تاکہ دوسروں کا بھی خیال کرو۔ کیسے کیسے عقیدے دے دیے، غیب کے عقیدے دے دیے، غیب سے سب کچھ پیغمبر نے منوا لیا، سب کچھ غیب تھا، مودت غیب نہیں ہے، حاضر ہے۔ اس لیے یہ حاضر سے مودت ہو جائے تاکہ سارے غیب جو ہیں وہ یقین کی صورت میں بدلتے چلے جائیں، بدلتے چلے جائیں۔ ہاں، اسلام دین تاریخ تو لکھی جائے گی، عرب تاریخ لکھنے کے عادی تھے، لکھتے تھے ہر بات، چھوٹی سے چھوٹی بات لکھ لیتے تھے، بڑے سے بڑی بات لکھتے تھے، سب محفوظ کرتے تھے۔ اس زمانے میں کاغذ نہیں تھا، پتے تھے، چھال تھی، ہڈیاں تھیں، بہرحال لکھنے پڑھنے کے سامان موجود تھے، قلم تو تھا ہی، قلم تو تھا۔ سورہ نون والقلم نے بتایا قلم ہے، لیکن وما یسترون نے یہ بھی بتا دیا مستر یعنی کاغذ کی صورت ہے۔ کاغذ کا ذکر بھی قرآن میں قلم کے ساتھ آیا ہے، لکھنے کا ذکر آیا ہے، پہلی وحی میں ہی قلم بھی ہے، لکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے۔ جس کی پہلی وحی لکھنے پڑھنے کی دعوت دے رہی ہو، لکھو بھی اور پڑھنا بھی، لکھو گے جبھی تو پڑھو گے، قرآن کو لکھ لو تاکہ پڑھتے رہو، تو حدیثیں بھی لکھ لو۔ تو حدیثیں اس لیے نہیں تھیں کہ منصب بڑھا رہے تھے، اوپر اٹھا رہے تھے، نہیں، حدیثیں سمجھانے کے لیے تھی
تاکہ تم سمجھو کہ جسے یہ انعام مل رہا ہے حدیث کی شکل میں، اس کی محنتوں کا اندازہ کرو۔ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ گھر والوں کو بلا کر اعلان نبوت کیجئے، گھر سے بات شروع کیجئے۔ خاندان سے جب بات شروع ہوئی ہے تو پھر آخر تک خاندان کو رہنا چاہیے۔ یہ کیسی بات ہے کہ جس چار دیواری میں بات شروع ہو، جس گھر کے مکین سب سے پہلے دین کی تبلیغ کی مجلس کے سامع بنے ہوں، جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہو، مرد ہوں یا عورت یا بچے، نگراں حضرت ابو طالب علیہ السلام، سرپرستی حضرت ابو طالب کی تھی، عرش پہ وہ سرپرست تھا، فرش پہ ابو طالب سرپرست۔ تمام تاریخوں نے لکھا، ظاہر عرب کی تاریخوں سے لے کر اردو داں، مورخین، محققین، ادیبوں نے بھی لکھا، شبلی نعمانی، مولانا شبلی نعمانی، سیرت النبی لکھی۔ پہلی نماز جو لکھی ہے کہ جو نظر آئی، عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول آتے ہیں، پھر ایک برقعے میں لپٹی ہوئی خاتون خدیجۃ الکبریٰ محسنہ اسلام آتی ہیں، اور پھر 12-13 برس کے علی آتے ہیں۔ قیام، رکوع اور سجدے، یہ ہے سرکار کی نماز جو دنیا نے دیکھی، ورنہ بنی ہاشم نے کبھی نماز چھوڑی ہی نہیں۔ ابراہیم کی دعا تھی میری اولاد میں نماز کو قائم رکھ۔ اگر نماز نہیں ہے بنی ہاشم میں، اجداد پیغمبر میں، تو کیا حضرت ابراہیم جو کہ خلیل ہیں ان کی دعا کو اللہ نے قبول نہیں کیا؟ اس لیے نماز ہے۔ حضرت علی نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ کب سے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں بھی چھٹپنے سے وہی عمل کرنے لگا جس طرح سرکار نماز پڑھتے تھے، میں بھی پڑھنے لگا۔ حکم آنے سے پہلے سے پڑھی جا رہی ہے۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے جب آپ کہتے ہیں اول نماز؟ تو حج تو تھا، تو پہلے نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، تیسرے نمبر تو نماز پہلے ہونا چاہیے۔ اصول سارے موجود تھے، متعارف کرائے گئے مجمع میں آ کے، تب لوگوں کو پتہ چلا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ لیکن جہاں پر
یہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے. محمد، عباس بن عبد المطلب، خدیجہ اور علی. چند قدم کے فاصلے پر ابو طالب تلوار لیے ٹہلے شیر کی طرح. میں سمجھتا ہوں کہ اگر تنہا سرکار نماز پڑھ رہے ہوتے اور علی ساتھ ہوتے تو ابو طالب کو تلوار لے کر شیر کی طرح ٹہلنے کی ضرورت نہیں تھی. گھر کی بہو نماز پڑھ رہی تھی. حرم رسول کا احترام پہرا ہو رہا ہے، پہرا ہو رہا ہے. اتنی دیر میں 22 برس کا جوان بیٹا جعفر، جو علی سے 10 برس بڑے، جیسے ہی سامنے آئے ابو طالب نے کہا جعفر تم بھی وہی کرو نا جو تمہارا بھائی کر رہا ہے. ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا. الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنے والا ابو طالب. اب لوگوں نے کہا خود ابو طالب نے کیوں نہ پڑھا؟ تو قرآن میں آیت تھی جب میدان جنگ ہو، جہاد ہو تو لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے. آدھا نماز پڑھے، آدھا لشکر اس کی حفاظت کرے. اس وقت کل لشکر اتنا ہی تھا، آدھا لشکر نماز پڑھ رہا تھا، آدھے ابو طالب حفاظت کر رہے. دعوت ذوالشیرہ، مودت کا مظاہرہ. محبت، ایک محبت آپ کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اہل بیت سے. ایک محبت وہاں آپس میں ہے. اس محبت کا اظہار سب سے پہلے رسول اللہ نے کیا. وہ محبت کیا ہے؟ اس محبت سے پالا ہے علی کو، بیٹی کو، نواشوں کو. محبت ہی محبت ہے. جتنی حدیثیں ہیں انہیں دوہرا لیجئے، ہر حدیث میں محبت. حسن حسین میری آنکھیں، محبت. یہ میرے چمن کے 2 پھول ہیں، محبت. علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، محبت. فاطمہ میرا جگر ہے، محبت. یہ سیدہ نساء العالمین ہے، محبت. پیغام بھی، محبت بھی. اسی کو مودت بنا کر امت کے حوالے کر دیا. پہلے خود چاہا اور دکھایا کہ محبت ایسے ہوتی ہے، لیکن یہاں محبت کے ساتھ یہ بتایا کہ یہ صرف گھریلو محبت نہیں ہے، بلکہ یہ احترام والی محبت ہے. حدیث کی کتاب ترمذی شریف پڑھ لی کہ جب فاطمہ زہرا آتی تھی سلام اللہ علیہا تو رسول اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے. تو تنہا رسول نہیں اٹھ رہے تھے، 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں اور رسالتیں اٹھ رہے. یہ ہے احترام زہرا، مودت. اور ترمذی نے لکھا صرف یہ نہیں کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ہاتھوں کو بوسے دیتے.
اور پھر یہ بھی لکھا، حدیث مکمل یوں ہوئی کہ جہاں بیٹھے ہوتے تھے وہاں فاطمہ کو بٹھاتے تھے، اور جب تک فاطمہ بیٹھی رہتی تھی رسول کھڑے رہتے۔ ترمذی شریف حدیث کی مشہور کتاب۔ تو سنت رسول کیا ہے؟ سنت رسول یہ نہیں بنے گی، سامنے کی بات ہے، انصاف آپ خود کر لیجئے۔ آپ کا مزاج عادلانہ ہے، فیصلہ آپ خود کر لیں گے۔ جو رسول کرے وہ عمل سنت بنتا ہے۔ تو اب اگر بیٹی کے لیے احترام میں کھڑے ہو رہے تو کیا یہ سنت بنے گی ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کے تعظیماً جگہ چھوڑ دے؟ تو اگر ایسی سنت تھی تو کتنے باپ اسلامی بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ سنت یہ نہیں ہے، سنت یہ ہے کہ جس کا احترام میں کر رہا ہوں اس کے احترام میں تم ہر وقت کھڑے رہنا۔ جب نام آ جائے تعظیم کے لیے، سلام کے لیے جھک جاؤ، یہی سلامی ہے۔ اسی کو علیہ السلام کہتے ہیں، اسی کو سلام اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ارے جب رسول سلامی دے رہے ہیں تو امت سلامی زہرا کو نہیں دے گی۔ سنت یہ ہے کہ احترام ویسا جیسا رسول نے بیٹی کا احترام کیا۔ کوئی ضروری ہے کہ ہر نانا اپنے بچوں نواسوں، ہر دادا اپنے پوتے کو کاندھے پہ سوار کرتا رہے؟ کوئی ضروری نہیں، لیکن رسول اللہ نے اس کا مظاہرہ کیا، یعنی سوار اس قابل ہیں کہ اس دوش کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس دوش پر آئیں۔ پہلے دوش کی عظمت کو منوایا کہ مہر نبوت کہاں ہے؟ نبی کے دوش کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ شانوں کا ذکر ہے، اپنی شانوں کو جھکا دو۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہ محبت کا مظاہرہ خونی رشتے سے نہیں، بلکہ یہ بتا رہے تھے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں علی نے کیا وعدہ کیا تھا، شب ہجرت کیا کارنامہ کیا۔ ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو زیادہ مکمل شباب بھی نہیں آیا، ابھی تو نوجوان۔ اور وہ رات بھیانک رات، سیاہ رات، اور 40 پہلوانوں کے ہاتھ میں برہنہ تلواریں جو پیغمبر اسلام کو قتل کرنے آئے تھے، اجماع کر کے آئے تھے سب کہ آج کی رات قتل کر دو۔ اور ایسے میں جبریل امین نے کہا بستر پہ علی کو سلا دیجیے۔ حکم الہی تھا، پیغمبر کوئی کام ہی نہیں کرتا جب تک کہ حکم الہی نہ ہو۔ اور آپ چلے جائیے، جبریل نے کہا آپ چلے جائیے۔ تو علی کو بلا کے کہا تم میرے بستر پہ سو جاؤ، مجھے حکم ملا ہے کہ میں مکہ چھوڑ دوں۔ تو یہ نہیں پوچھا کہ یہ جو چاروں طرف خون کے پیاسے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں ان کی تلواروں سے میں بچوں گا، بلکہ یہ پوچھا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ باتیں جب معصوموں کی آپس میں ہوتی ہیں، انبیاء اور اولیاء کی باتوں کے ایک ایک جملے پر فکر کیا کیجئے اور غور کیا کیجئے۔ جیسا میں نے کہا جتنی بار پڑھو نئی بات پاؤ گے۔ تو ایک جملہ آیا ہے تو سنا دوں،
جس علی کے سونے سے نبی کی موت ٹل گئی اور وہ بچ گیا، وہ علی جب جاگے گا تو کیا ہوگا؟ جب اس کی نیند ایسی ہے تو بیداری کیا ہوگی؟ یہ محبت کا وہ کمال۔ پھر یہ بتانا کہ بتاؤ علی کے علاوہ بھی کوئی محمد کے بستر پہ سویا ہے؟ نبی کا بستر علی کے لیے نیا نہیں تھا، پوری عمر و جوانی کی گواہ بن گئی کہ جب تک بچے تھے اسی بستر پہ سوئے، ہاں جب بڑے ہو گئے تو پھر اپنا بستر تھا لیکن گھر الگ نہیں کیا، دیوار تو ایک ہی تھی، جو عبداللہ کا گھر وہی ابو طالب کا گھر، جو آمنہ کا گھر وہی فاطمہ بنت اسد کا گھر، جو محمد کا گھر وہی علی کا گھر، یوں کہہ لیجئے جو اللہ کا گھر وہی محمد کا گھر وہی علی کا گھر۔ توحید کا پرچم تو یہیں بلند ہوا۔ سو گئے، رسول اللہ نے اپنی عبا بھی دے دی، اپنی چادر بھی اڑا دی، اپنے ہاتھ سے چادر اڑائی، چادر اوڑھ کر سو گئے بے خوف و خطر۔ کافر جاگ رہے تھے، کل ایمان سو رہا تھا۔ علی سو رہے اور پھر آیت اتری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ کے بندوں میں مردان خدا وہ خیبر میں علم مرد کو دوں گا، تعارف یہاں سے ہو گیا۔ اللہ بڑا رؤوف ہے، مہربان ہے ان پر، خود اللہ یہ کہے میں مہربان ہوں، وہ کیا تعریف، وہ جو اپنے نفس کو ہماری راہ میں ہمارے ہاتھ بیچ دیتے ہیں اور مرضیاں ہماری خرید لیتے ہیں۔ ابھی تو اسلام کا آغاز ہے، اللہ کی ساری مرضیاں تو آپ نے لے لی مولا کائنات۔ بھائی تو ایسے تو نہیں مل گئی مرضیاں، نفس بیچا ہے تو مرضیاں لی، نفس دیا ہے تو مرضیاں لیں، تو اب مرضیاں علی کے پاس ہیں۔ ان منزلوں کو دیکھیے، مودت ہو کیسے، اتنے فضائل رسول اللہ نے دے دیے علی فاطمہ حسن حسین کے کہ جتنا آپ سنتے جائیں مودت بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ ایسے تو معصومین نے یہ کہا کہ نام ہی ایسے ہیں کہ لب پر نام آئے اور دل میں محبت آئے۔ محمد کہا محبت آئی، علی کہا محبت آئی، فاطمہ کہا محبت آئی، حسن کہا محبت آئی، حسین کہا دل میں محبت آئی۔ کیا پاکیزہ اور شیریں اور میٹھے نام ہیں، شیریں نام ہے، سبحان اللہ۔ زبان پہ نام آئے تو دل، دماغ، زبان سب گواہی دے مودت۔
چاہت بڑھ جائے. فضائل اسی لیے سنائے تھے تاکہ ہر آن تمہاری مودت میں اضافہ ہوتا رہے. پیغمبر کی حدیثیں اور ادھر سے آیتوں کا اترنا، اور اسی منزل پہ سمجھا دیا جو نفس ہمارے حوالے کر چکا، اب اس علی کے کردار پہ تاریخ میں بحث بیکار ہے. اس لیے کہ علی کا نفس اللہ کی نگرانی میں ہے. جو کچھ کریں گے علی اس میں مرضی الہی شامل ہوگا. تلوار روک لے تو مرضی، تلوار نکال لے تو مرضی. ایک عمارت بنوائی، آپ نے ارادہ کیا، بن کے تیار ہو گئے. دشمن کون سا انسان ہے جس کے نہیں ہوتے؟ عمارت بنی تو دشمن کو حسد ہوا. آپ کہیں گے عمارت بننے پر کب حسد ہوتا ہے؟ یہ کہیں گے نا. ہم کراچی میں مجلس پڑھ رہے ہیں نا، سن سب رہے ہیں، سارے ملک والے سن رہے ہیں، دنیا میں سنی جا رہی ہے. مجلس تو کراچی میں ہو رہی ہے، تو یہ جملہ یہاں کراچی میں کہا ہے نا. بلڈنگ بنی تو حاسد کا حسد بڑھ گیا، دشمنی بڑھ گئے. آپ کہیں گے بلڈنگ بننے پر کہاں حسد ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو جیسے جیسے منزل بڑھتی جاتی ہے کراچی میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ نظر نہ لگے نظر نہ لگے نظر نہ لگے. دشمن سے بلڈنگ کو بچایا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نظر لگا دے ڈھیر ہو جائے. حالانکہ لوہا بھی ہے، سیمنٹ بھی ہے، لیکن حاسد کی نگاہ لوہے اور پتھر سے زیادہ سخت ہوتی ہے. حدیث مبارکہ ہے بھائی. بس لگی تو لگی، بلکہ قبر تک پہنچا دیتی ہے حاسد کی نگاہ. یہ بھی حدیث کا حصہ ہے. تو بلڈنگ بنی، حاسد لگ گیا پیچھے. اب اس کو کیا پتا کہ باہر کی بات اور ہے، گھر کی بات اور ہے. بلڈنگ کی شہرت ہوئی، کچھ بینک والے آئے حکومت کی طرف سے، کہنے کہ یہاں پر حکومت بینک قائم کرنا چاہ رہی ہے، یہ بلڈنگ آپ بیچیں گے؟ قیمت اچھی مل رہی تھی، بیچ دی. یہ کام ہوا ڈرائنگ روم میں. حاسد کو نہیں پتا چلا کہ بلڈنگ بک گئی. پردے جو پڑے تھے اب سمجھے کہ نبی نے چادر کیوں اڑائی تھی. چادر کیوں اڑائی؟ پردے پڑے تھے تو حاسد کی نگاہ پہ بھی پردے پڑ گئے. اس کو کیا پتا کہ انہوں نے بلڈنگ بیچ دی؟ اس کو تو نہیں پتا تھا. جب بن کے تیار ہو گئی، ایک دن چھپ کے رات کو آیا، بلڈنگ میں آگ لگا دی. آگ جو لگی تو سب تماشا دیکھنے لگے. تو یہ خود بھی جن کی بلڈنگ تھی یہ بھی کھڑے ہو گئے سب کے ساتھ دیکھنے لگے. اب وہ ان کا چہرہ پڑ رہا ہے حاسد. ان کی بلڈنگ جل رہی ہے، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا. نہ یہ غصہ کر رہے ہیں، نہ یہ بندوق لے کے آئے، نہ یہ تلوار لے کر آئے، اور ان کا اپنا گھر جل رہا ہے، تلوار نہیں نکال رہے. حاسد کو کیا پتا کہ بلڈنگ تو سرکاری ہو چکی ہے،
والا مجرم ہے، وہ ان کا مجرم نہیں ہے، اللہ کا مجرم ہے۔ اس لیے کہ سرکار بلڈنگ خرید چکی، نفس علی اللہ لے چکا تھا، اب جو کچھ علی پہ مصیبت آئے گی علی مسکرائیں گے، اس لیے کہ مجرم تو وہ اللہ کا ہو گیا۔ آیت پڑھیے، خرید و فروخت، بے، سب آیت میں موجود۔ بہرحال حکومت نے پتہ لگا لیا کس نے آگ لگائی تھی، مجرم پکڑ گیا۔ تب مجرم کو پتہ چلا میں سرکاری مجرم ہوں، ان کا مجرم نہیں، میں کسی شخصیت کا مجرم نہیں ہوں، میں مالک کا مجرم، اور مالک سرکار ہے، حکومت ہے۔ گرفتار ہوئے اور حکومت نے گرفتار کیا۔ ان سے کیا مطلب؟ نہ ان کو مقدمہ لڑنا ہے، اس لیے کہ بلڈنگ تو یہ بیچ چکے، ان سے کیا مطلب؟ ہاں اب ان کے پاس کیا ہے وہ دیکھنا ہے، اس لیے کہ حکومت نے جب بلڈنگ خریدی تو ان کو دے دیے 10 لاکھ روپے، انہوں نے بینک میں وہ نوٹ جمع کرا دیا، نفس تو گیا، ان کے پاس ہے مرضیوں کے سکے، اور وہ جمع ہے ان کے پاس، انہوں نے بلڈنگ بیچ دی، ان کے پاس ہے نوٹ۔ لوگوں کو پتا چلا بھائی بہت امیر ہو گئے، کہ میں پرانا قصہ پڑھ رہا ہوں، 10 لاکھ تو آج کل کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن 50 سال پہلے تو 10 لاکھ کچھ تھے نا پاکستان میں، تو پرانا قصہ سمجھ لیجئے، حالانکہ 14 سال پرانا قصہ ہے۔ تو لوگوں کو پتا چلا، آئے تو معلوم ہی ہے کہ ان کے پاس پیسہ اچھا خاصا ہے۔ ایسا ہے کہ بیٹی کی شادی ہے، کچھ رقم دے دیجئے، اچھی بات ہے، شقی تھے دے دیے۔ کوئی آیا بچے کی فیس کے پیسے دینے، دے دیے۔ کسی کو رزق کی پریشانی ہے، دے دیا۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی کام پیسے سے ہوتے ہیں وہ سارے ہی کام ان کے پاس آنے لگے، اور سب کو پتہ چل گیا پیسہ بہت ہے ان کے پاس، یہ اپنا بانٹتے رہے۔ اب بتائیے حکومت چارج لگائے گی، آپ پیسے کیوں بانٹ رہے ہیں؟ ارے آپ کو بلڈنگ دے دیا، آپ پیسے ہمارے۔ کوئی حکومت، کوئی آدمی یا کوئی آ کے یہ کہے گا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ پیسے اس طرح خرچ کریں، یہ بدعت ہے؟ نہیں، یہ مالک ہیں، مالک ہیں۔ اب آیت پھر سے پڑھ لو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ ایسے پر ہی مہربان ہے، اور مہربان یہ ہے کہ نفس لے لیا، مرضیاں دے دیں۔ اب علی کے پاس نفس نہیں، نفس اس کے پاس ہے، مرضیاں اللہ کی ان کے پاس ہیں۔ اب اگر مرضیاں علی کے پاس، جس کا چاہے علی کو پکارے، جو چاہے علی سے مانگے، رزق مانگے، کپڑا مانگے، نوکری مانگے، شادی مانگے، علی بانٹ رہے مرضیاں، اس میں کیا پریشانی؟
نفس کا مالک وہ تھا تو صرف یہ علی کا نفس نہیں بکا تھا شب ہجرت جسے اللہ نے لے لیا تھا، یہ حسن کا نفس بھی تھا، یہ حسین کا نفس۔ اور واضح ہو گیا تھا آیہ مباہلہ میں، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ بات نفس کی تھی، اللہ کی لعنت کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس نفس کا جو دشمن ہو جائے اس پہ اللہ کی لعنت۔ آیت کہہ رہی لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا جو علی سے لڑے اس سے میری لڑائی، جو علی کو دوست رکھے وہ میرا دوست۔ اس سے بڑھ کے مودت کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اسی اجر رسالت جو نبی نے ادا کیا ہے، اسی قربہ کا مرکز حسین 60 ہجری میں 60 ہجری میں گھر، 61 ہجری میں شہادت۔ جیسے مددگار علی ہیں سرکار دو عالم کے لیے، ایسی حسین کے مددگار عباس تھے۔ بہت کچھ سوانحات ملتی ہوئی ہے، جیسے محبت سے سرکار نے علی کو پالا تھا سینے پہ سلا کر، ویسے ہی حسین نے عباس کو سینے پہ سلا کر پالا تھا۔ جب عباس کی دنیا میں آمد ہوئی اور حضرت ام البنین کی آغوش کی زینت بنے تو حسین اس وقت 25 برس کے تھے، 25 برس۔ اور جب علی نے عباس کو گود میں لیا آغوش ام البنین سے تو سب سے پہلے آواز دی، حسین ادھر آؤ۔ بھائی کو دیکھا، کہتے ہیں عباس نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی تھی، جیسے ہی حسین کی آغوش میں آئے اور حسین کی خوشبو پائی ایک دم چونک کر آنکھیں کھول دی۔ تو بے اختیار علی نے کہا بھائی کا کچھ نام رکھا؟ تو وہی وقت تھا جب عباس حسین کا چہرہ دیکھ رہے تھے، کہا بابا اس کے چہرے سے تو جلالت آشکار ہے، یہ تو عباس لگتا ہے، عباس، یہ تو شیر لگتا ہے۔ کہا تو آج سے ان کا نام یہی ہو گیا، ہم انہیں عباس کہہ کر پکاریں گے۔ اتنے مانوس ہو گئے عباس حسین سے کہ جدھر جدھر حسین جاتے ادھر ادھر عباس۔ جب لوگ ملنے کے لیے باہر آتے اور آپ تشریف فرما ہوتے مکان کے باہر تو دور 7 برس کا ایک بچہ شیر کی طرح ہاتھ باندھ ہر آنے والا پہلے عباس سے پوچھتا تھا میں حسین سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ گویا عباس نے حسین کی حفاظت کی ذمہ داری بچپن سے لے لی اور ہمیشہ کہتے تھے آقا ہیں میں غلام ہوں۔ آپ آقا ہیں میں غلام۔ کیا وفا تھی، کیا وفاداری تھی حضرت۔ اور جب ذرا اور بڑے ہوئے تو اب گھر کے سارے کاموں میں عباس ہاتھ بٹانے لگے۔ تو حسین باسلوب علی راتوں کو جیسے علی غریبوں اور فقیروں میں روٹیاں تقسیم کرنے جاتے تھے،
رات کو بوریوں میں بھر کے، تو وہی منصب حسین کو بھی ملا تھا، لیکن اب حسین کے ساتھ عباس تھے، ہاتھ بٹانے والے علی اکبر تھے، اور محمد تھے، قاسم تھے، اور گھر کے تمام کھانے پینے کا انتظام حضرت عباس کے ہاتھ میں، پانی کا انتظام عباس کریں، اہل حرم کے لیے کھانے کا انتظام عباس کریں۔ تو جب قافلہ چل رہا تھا مدینے سے مکے اور مکے سے عراق تک کے سفر میں، تو قافلہ چلتا تھا، راہ میں اگر کسی بچے کی آواز آئی، عباس ہم پیاسے ہیں، تو مشک کا دہانہ کھول کر کوزے کو پانی سے بھر کے بس اتنا کہتے تھے حاضر، اس لیے جب نظر عباس ہوتی ہے اسے کہتے ہیں حاضری، حاضری اسی لیے کہتے ہیں کہ عباس خود کہتے تھے، کسی نے کھانا مانگا حاضر، اسی سے لفظ بن گیا حاضری۔ جس عباس نے ہمیشہ صرف آل محمد کے گھرانے میں پانی کا انتظام نہیں، بلکہ عباس کی عادت تھی کہ مدینے کے ایک ایک مکان پہ رک کر پوچھتے تھے پانی گھر میں ہے؟ اگر کہیں آواز آ گئی عباس ہمارے گھر میں پانی ختم ہو گیا، عباس مشکیں بھروا کر اس گھر میں پانی پہنچا دیتے تھے۔ اللہ اکبر، اہل مدینہ کتنے خوش تھے عباس سے، اس لیے کہتے ہیں جب 28 رجب کو حسین دربار میں جا رہے تھے ولید کے، تو جب مدینے کی شاہراہ پر حسین کے ارد گرد بنی ہاشم کے یہ چاند نظر آئے تو سب کہتے تھے حسین آفتاب ہیں، عباس مہتاب ہیں، اور یہ سب بچے ستارے، کیا سواری کی شان ہے۔ اور جب حسین رخصت ہو رہے تھے سب رو کے یہی کہتے تھے اب ہم کہاں یہ چہرے دیکھیں گے، اب کہاں ہم عباس کو دیکھیں گے، اب ہم کہاں علی اکبر کو دیکھیں۔ ہاں، راہ والوں کی قسمت کھل گئی تھی کہ جدھر جدھر سے سواریاں گزرتی بھاگتے ہوئے قریے اور گاؤں سے لوگ آتے، ادھر سے نواسہ نبی گزر رہا ہے، ارے عباس بھی ساتھ ہیں، ہم شکل نبی علی اکبر بھی ساتھ، اگر علی کی زیارت کرنا ہے چلو چلو عباس کو دیکھ لیں، اگر نبی کی زیارت کرنا ہے چلو علی اکبر کو دیکھ لیں۔ اور جب کربلا میں پہنچے، شجاعت اپنی جگہ، سخاوت اپنی جگہ، وفا اپنی جگہ، ولایت اپنی جگہ، سیادت اپنی جگہ، عصمت اپنی جگہ، ہر چیز میں عباس کامل تھے۔ ایسا بھائی ہو تو چھاتی کیوں نہ پہاڑ ہو۔ دیکھیے یہ شعر حسین نے کب پڑھا، اے عباس وہ آنکھیں جو تمہارے آرام دینے سے سوتی تھیں وہ اب جاگیں گی، اور جو تمہارے خوف سے جو آنکھیں جاگا کرتی تھیں اب وہ سوئیں گی۔ یہ شعر امام حسین نے عربی میں پڑھا تھا، یہ تو حسین نے شعر پڑھا تھا، یعنی جب تک عباس ہیں حسین کا دشمن جاگ رہا ہے عباس کے خوف، اور حسین سو جاتے تھے۔ عباس جو ہیں، عباس پہرے پر ہیں۔ یہ تو حسین کے جملے، لیکن بہن کا ارمان جس کی عید ہوتی تھی عباس جیسے جوان بھائی کو دیکھ، بتقریر میں نے ختم کی آخری جملے، اور اس پہ غور کر لیجئے کہ حضرت زینب کہتی ہیں کہ اکثر بابا مجھ سے یہ کہتے تھے، میری طرف دیکھتے اور کہتے زینب تیرے بازوؤں میں رسی بندھے گی،
تو میں اکثر سوچا کرتی تھی جس کے بھائی حسن اور حسین جیسے ہوں بھلا کس کی مجال ہے کہ اس کے بازوؤں میں رسی بندھے. لیکن جب عباس اور ان کے تینوں بھائی 4 بھائی جب جوان ہوئے تو میں اپنے 4 بھائیوں کی بلائیں لے کر کہتی تھی جس کے بھائی عباس، جعفر، عبداللہ اور عمران جیسے ہوں. 4 بھائی ہیں، عباس، عمران، جعفر، عبداللہ. ام البنین سے یہ 4 بیٹے. حضرت زینب 4 بھائیوں پہ قربان ہیں. ہاں جب علم لے کر اور مشق سکینہ لے کر عباس چلنے لگے، ابھی مرتجز پہ سوار نہیں ہوئے تھے کہ فضہ نے کہا شہزادی بلا رہی ہیں. عباس آپ کو شہزادی بلا رہی ہیں. تقریر کا آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. الٹے قدم عباس خیمے کا پردہ اٹھا کر اور ادب سے زانوؤں کو تہ کر کے زمین پہ بیٹھ گئے شہزادی کے سامنے. شہزادی حکم دیجئے، غلام حاضر ہے. کہا عباس اس لیے بلا لیا کہ بابا اکثر کہتے تھے زینب تیرے بازوؤں میں رسی بندھے. تو میں سوچا کرتی تھی کہ حسن حسین میرے بھائی ہیں، لیکن جب تم جوان ہوئے تو میں یہ سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بہادر بھائی ہو اس زینب کے بازو میں رسی کیسے بن سکتی. اے عباس تم جا رہے ہو، خدا حافظ. اب یقین ہو گیا زینب کو کہ اس کے بازوؤں میں رسی بندھے گی. اور جب رسی بندھ رہی تھی تو ایک بار فرات کا رخ کر کے زینب نے کہا غیرت دار بھیا بڑے اہتمام سے مدینے سے لائے تھے، آؤ دیکھو تمہاری بہن کے بازوؤں میں رسی. بارے لاش عبادت کو قبول، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا حسین. بحق محمد ملک کی حفاظت فرما، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما. وہ ادارے جو ملک کے لیے خدمات سر انجام دیتے ہیں ان سب کو بلاؤں اور مصیبتوں سے دور. تمام نوجوانوں کو حیات خضر، حیات نوح عطا فرما. امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرما اور ظہور میں تاجیل فرما. حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.